اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ محمد مدنیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ محمد شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ سورت جو ہے مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، جو لوگ کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتا ہے، تو اضل اعمالهم، تو ان کے اعمال کو اللہ تعالی ختم کر دیں گے، اکارت کر دیں گے، اس کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ جی اب یہاں پر یہ ہے کہ کافر لوگ جو ہے وہ تو خود کافر ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جو خود تو نیکی نہیں کریں گے لیکن دوسروں کو بھی روکیں گے نیکی کرنے سے، کہ ارے کہاں جاؤ گے، بیٹھو چپ چاپ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کیا کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں۔ اس لیے خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی حکم کریں نیکی کرنے کا، یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ کافی لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ اچھائی کام، ہمدردی کا کام، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے جو ہے کچھ پیسے وغیرہ مدد کر دینا، تو یہ صرف دنیا کے اندر ہی ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کوئی گنتی نہیں کریں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان لانا۔ آخرت میں اگر حصہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے کافی لوگوں کو کہا ہے کہ ایمان لے آئے۔ باقی دنیا کے اندر کافر کتنے ہی نیک کام کر لیں، اور روز جو ہے روزانہ غریبوں کی خوب خدمت کرے، کھانا کھلائے، لیکن کچھ فائدہ اسے نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والذین آمنوا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا اور وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس پر بھی اس بات کو بھی مانا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں اس کو مان کے چل رہا ہے، اس پر ایمان بھی لا رہا ہے۔ اور وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، اور جو کچھ بھی حق نازل ہو رہا ہے کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے، تو یہ ماننا ہوگا۔ تو کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے اعمال کو اور ان کو جو ہے سنوار دیں گے، ان کے اعمال کو اچھا کر دیں گے۔ یہ سب سے پہلا یہ کہ جو لوگ ایمان لایا ہو، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال بھی کرتے رہا ہو، اور جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان لا رہا ہو، اس کو مانتا ہو، اور جو کچھ بھی حق نازل ہو رہا ہے وہ بات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے اعمال کو سنوار دیں گے، ان کو اچھا کر دیں گے۔ یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفروا اتبعوا الباطل، کہ اس نے باطل کا پیچھا کیا، باطل کی پیروی کی، یعنی دوسرے لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کی پیروی کرنے لگے، نفسانی خواہش کے مطابق چلنے لگے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اتبعوا الحق من ربهم، تو جو کچھ بھی حق اللہ کے طرف سے نازل ہو رہا ہے وہ اس کی پیروی کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایمان والے، ہم لوگ ایمان والے ہیں، جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا ہے ہم لوگ اس پر کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، اور مانتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو، لوگوں کی مثال، لوگوں کے حال تم لوگ کو بتلا رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو کافر کا بتلایا، پھر ایمان والوں کا بتلایا، پھر جو لوگ جو لوگ کافر ہیں وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، سارا خلاصہ قرآن نے بتا دیا۔ تو وہی کرے اللہ تعالیٰ کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں کے حالات، لوگوں کی مثالیں تم کو بتلا رہے ہیں
کتنی اچھی بات ہے۔ قرآن کہ وہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے حالات قرآن اللہ تعالیٰ خود بتلا رہے ہیں کہ کافر ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، جس نے جس کی پیروی کی وہ جو ہے کافر ہو گیا، اور جو کافر ہے وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ تو باطل کی پیروی کر رہا ہے۔ جو ایمان والے ہیں تو وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ تو وہ حق بات کی پیروی کر رہا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ جی اب آگے جو ہے قرآن کی جو آیت ہے وہ جنگ کے بارے میں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا کسی کافر سے مقابلہ ہو اور ان سے ملاقات ہو تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا واقعہ سمجھیے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی مکے کے اندر رہے تو جتنے بھی قرآن کی آیت مکی ہے سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صبر کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ لیکن جیسے ہی مدینہ گئے، اب مدینہ میں حکم نازل ہو رہا ہے کہ آپ جنگ کیجئے۔ جو کافر بھی آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے، جو آپ کو دین کے کام سے روک رہا ہے، اس سے آپ جنگ کیجئے۔ تب یہاں پر جنگ کا حکم دے رہے ہیں کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کسی کافر سے آپ کا ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں ماریں، ان سے جنگ کریں، ان سے جہاد کریں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ ان سے آپ جو ہے جنگ کریں، تو جب آپ جنگ ختم ہو جائے تو فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو ان کو مضبوطی سے گرفتار کریں۔ یعنی جب آپ جنگ کر رہے ہوں، جنگ ختم ہو جائے تو جتنے بھی جو آپ کی گرفت میں ہیں، جو بچ گئے ہیں، ان کو گرفتار کر لیجئے آپ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اگر آپ چاہیں تو، اگر آپ احسان کر کے ان کو چاہیں تو معاف کر کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وَإِمَّا فِدَاءً، یا آپ چاہیں تو ان سے کچھ معاوضہ لے کے، کچھ فدیہ لے کے جو ہے ان کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ دونوں حکم قرآن نے دیا ہے۔ یہ اس لیے دیا ہے، اب یہاں پر سمجھیے گا جو ہم نے کہا تھا کہ ناسخ منسوخ، وہ یہاں پر یہ آیت آ گئی۔ پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے جو گرفتار جنگ بدر میں 70 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، تو تمام صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ان سے کچھ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہاں پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آپ نے جو ان لوگوں سے فدیہ لیا ہے یہ اچھا کام نہیں آپ نے کیا ہے۔ پھر بعد میں اب یہاں پر جو آیت نازل ہوئی تو اب اس آیت پر عمل کیا جائے گا۔ وہ آیت منسوخ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اب قرآن یہاں حکم دے رہا ہے کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اگر آپ چاہیں ان کو اوپر احسان کر دیں، ان کے اوپر ہم آ رہا ہے، تو آپ بغیر فدیہ کے اس کو یہاں سے جانے دیجیے۔ نہیں اگر وَإِمَّا فِدَاءً، اگر آپ چاہیں تو ان سے فدیہ لے سکتے ہیں۔ اور فدیہ کب لینا ہے وہ آگے بتلا رہے ہیں کہ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے اور کافر جو ہتھیار پھینک دے اور اپنے آپ کو کہے کہ ہم ہار گئے اور ہم آپ لوگوں کی جو ہے اس میں آ جاتے ہیں، ہم اپنا ہتھیار پھینک دیتے ہیں، تو ایسے حالات میں ان کافر کو آپ گرفتار کیجئے، ان سے فدیہ لیجئے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ذالک، اور یہی حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ چاہیں احسان کر کے تو ان کو معاف کر دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ نہیں اگر فدیہ لینا چاہتے ہیں، کچھ پیسہ لے کے ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں حکم دیا گیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا۔ اب یہاں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم کیوں دیا، جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ہلاک و برباد کر دیا، جتنے بھی کافر تھے سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ایسا ہونا یہ بھی چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جتنے بھی کافر تھے ان کو بھی ہلاک کر دیتے کسی عذاب کے ذریعے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا کام کر رہا ہے، کون امتحان میں پاس ہو رہا ہے۔ کیا مطلب کہ میں اس لیے یہ جنگ رکھا ہوں کہ اس میں سے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون شخص دین کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، کون شخص جو ہے نبی کے کہنے پر لبیک اور حاضر ہو رہا ہے، کون شخص ہے جو ایمان کی طاقت اپنا جنگ میں دکھا سکتا ہو اور وہ شہید ہو سکتا ہو۔ یہ اس لیے ہم نے یہ رکھا ہے جنگ کا حکم۔ نہیں اگر ہم چاہتے تو ان کافر کو جو ہے، مشرکین کو جو ہے چٹکی بھر میں ختم کر دیتے، ایک ہوا آتی اس کو جو ہے ختم کر دیتے۔ لیکن ہم نے یہ حکم دیا کہ تم ان سے جنگ کرو۔ جنگ اس لیے کرو کہ جو شخص بھی اس میں شہید ہوگا، جو شخص بھی اس میں قتل ہوگا، اس کا سیدھا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت۔
اور ہم یہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون شخص دین کے نام پر کتنا آگے رہتا ہے، اس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کا کتنا جذبہ ہے، بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ہم نے جنگ کا حکم دیا ہے، یہ مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو شخص بھی اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں تو فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال کو اکارت نہیں جائے گا، ان کے اعمال کو خراب نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے کہ سیہدیہم، ان کو ان کے منزل تک پہنچا دیا جائے گا، تو ان کا منزل کہاں ہے؟ سیدھے جنت۔ اور ویصلح بالہم، اور ان کے اعمال کو سنوار دیا جائے گا۔ اور آگے فرمائے کہ ویدخلہم الجنت، اور ان کو جنت کے اندر داخل کرا دیا جائے گا۔ عرفہا لہم، جس کی پہچان دنیا کے اندر پیغمبر کے ذریعے سے اس کو کرا دیا گیا تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ جنت کی تعریف اور جنت کا تعارف، جنت کی پہچان دنیا کے اندر قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو معلوم ہو ہی گیا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے جتنے بھی صحابہ انتقال ہوئے ہیں تو ان کو تو پیغمبر کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ جو شخص بھی جنگ میں شہید ہوگا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سیدھے جنت۔ تو اس کی وجہ سے ان کی ایمان میں اور تازگی آتی تھی اور تمام صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جی، تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ مکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ صبر کریں۔ اب یہ کہ صبر کب تک کرتے رہیں؟ پانی جب سر سے اونچا جاتا ہے تب انسان کچھ سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر جب تک رہے تو صبر کا حکم دیا کہ آپ صبر کیجئے، سنتے رہیے۔ جیسے ہی مدینہ گئے اب حکم نازل ہو گیا کہ آپ جنگ کیجئے، آپ وہ ہو گیا بہت جو آپ نے صبر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ۔